بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض إنا على ذهاب به لقادرون. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وسقز للآكلين. إن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کریم نے تخلیق انسانی کے مدارج ارشاد فرمائے. پچھلے جمعے ان پر کافی بات ہو چکی کہ زمین کا مٹی کا خلاصہ لے کر اسے نطفہ بنایا، اسے خاص مدت تک رحم مادر میں رکھا، پھر وہ مختلف شکلوں میں تبدیل ہوتا ہوا انسانی وجود بنا. پھر اس میں روح پھونکی گئی تو وہ ایک الگ مخلوق بن گیا. مٹی سے لے کر غذا اور پھر غذا سے نطفہ اور پھر نطفے سے انسانی وجود، اس کے مختلف مدارج، وہ سارے بے جان تھے، جامد تھے، مادے کی صورت تھی. جب ان میں روح پھونکی گئی ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر وہ دوسری مخلوق بن گیا، زندہ انسان بن گیا. روح کیا ہے؟ روح دو قسم ہے. ایک روح حیوانی ہوتی ہے، چاپوں میں بھی ہے، پرندوں میں بھی ہے، درندوں میں بھی ہے، انسانوں میں بھی ہوتی ہے. یہ جب اجزائے انسانی ملتے ہیں تو خون میں، انسانی خون میں بخارات پیدا ہوتے ہیں، یا جاندار کوئی بھی اس کی جب اجزائے بدن ملتے ہیں جو اس میں خون بنتا ہے، خون میں ایک خاص قسم کے نظر نہ آنے والے بخارات سے بن جاتے ہیں، اسے روح حیوانی کہتے ہیں. وہ وجود میں زندگی پیدا کر دیتی. یہ انسان کے لیے اللہ کریم نے اعلیٰ ترین روح کا انتخاب فرمایا جو امر ربی میں سے ہے. باقی جانداروں میں روح حیوانی ہے، جب وہ مرتے ہیں تو جس طرح جسم منتشر ہوتا ہے ان کی روح بھی اسی طرح وہ بخارات اڑ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں.
انسان میں اللہ نے امر سے دو عالم ہیں دنیا میں، ایک عالم خلق ہے اور ایک عالم امر ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے وَلَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ، خلق بھی اسی کا ہے، عالم امر بھی اسی کا ہے، سب کا مالک وہی ایک وحدہ لا شریک ہے۔ تو عالم امر سے روح انسانی بھیجی گئی۔ اب امر سے اسے کیسے بنایا گیا، اس کی تخلیق کس طرح ہوئی، اس میں کیا ہوا، فرمایا یہ انسانی عقل کی رسائی سے بالا تر بات ہے۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّی، فرما دیجئے کہ روح میرے پروردگار کے امر اور حکم میں سے ہے۔ وَمَا أُوتِیتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِیلًا، اور انسانی علم جو تمہیں بحیثیت انسان دیا گیا ہے وہ بہت تھوڑا ہے، وہ ان باریکیوں کو نہیں سمجھ سکتا کہ روح کی پیدائش کیسے ہوئی، تخلیق کیسے ہوئی، کیا ہوا، عالم امر سے کیسے بن گئی۔ فرمایا یہ باتیں تم نہیں سمجھ سکتی، تمہارے لیے اتنا جاننا کافی ہے کہ روح عالم امر سے۔ یہ روح کا عالم امر سے ہونا بہت بڑا اعزاز بھی ہے اور بہت بڑی نشانی ہے قدرت باری کی۔ وہ کیسا قادر ہے کہ عالم امر لطیف ترین عالم ہے، مادہ کثیف ترین چیز ہے، تو عالم امر کی روح کو مادی جسم میں پیوست کر دیا، مکیں کر دیا، نس پہ اس کو اختیار دے دیا، جاری کر دیا، اس میں جاری و ساری کر دی۔ کیونکہ عالم امر صفت ہے اللہ کریم کی، اس کی ذات جس طرح باقی ہے اس کی صفات بھی اسی طرح باقی ہیں، جس طرح اس کی ذات کو فنا نہیں اس کی صفات کو بھی فنا نہیں۔ عالم امر بھی صفت باری تعالی میں سے اور روح امر میں سے ہے، لہذا روح کو بھی اللہ نے دوام دے دیا، اس کی زندگی ہمیشہ رہے گی۔ مالک کی مرضی، اس نے اسے ہمیشہ کے لیے پیدا فرما دیا، اور یہی انسان کی دائمی زندگی کا سبب ہے۔ جب وہ انسانی وجود میں داخل ہوتی ہے تو اس دنیا میں بدن اگرچہ روح کی ایک سواری ہے، ایک آلہ ہے، ایک ہتھیار ہے جس سے وہ عالم میں دنیا میں کام کرتی ہے، لیکن بدقسمتی سے ہوتا یہ ہے چونکہ بدن مادی ہے، دماغ بھی مادی ہے، انسان بدن کی ضروریات کو فوراً پا لیتا ہے، پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کا ادراک روح تک پہنچے اس کے لیے نور نبوت کی ضرورت ہے۔ جب نور ایمان دل میں آتا ہے، اللہ کے نبی پر ایمان ہوتا ہے، تو وہ وہاں سے خبر ملتی ہے کہ ہمارے اندر روح بھی ہے جو عالم امر سے ہے، اور بدن مقصد نہیں ہے، بدن ایک آلہ ہے جو روح کو دیا گیا ہے، دنیا اس کے لیے امتحان گاہ ہے، اور یہ اس کا بہت احسان ہے، بالخصوص اس امت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام پر۔ باقی امتوں میں تو بہت سی مشکلات بھی تھیں اور ایسے ایسے احکام ان کو دیے گئے جو مشکل بھی تھے۔ مثلا بنی اسرائیل سے کہہ دیا گیا کہ جانور کی پشت پر جو چربی ہے کھا سکتے ہو، یا ہڈیوں کے ساتھ کوئی ہے وہ کھا سکتے ہو، یا انتڑیوں باقی نہیں کھا سکتے۔ اب یہ مشکل کام ہے کہ ایک جانور آپ نے کاٹا، اس کو ذرا ذرا الگ کریں، پشت کی الگ کریں، ہڈیوں سے الگ کریں، انتڑیوں سے الگ نکالیں، باقی جو سینے میں دوسری جگہ چربی ہے وہ چھوڑ دیں۔ تو یہ مشکل کام تھے، اور بھی اس طرح کے تھے۔ اس امت پر اللہ کریم نے یہ آسانی فرمائی
کہ نارمل زندگی گزارنے کے جو احکام ہیں انہیں کو عبادت قرار دے دیا۔ بدن کی ضرورتیں تو پوری کرنی ہے، نیند آئے گی تو سونا ہے، بھوک لگے گی تو کھانا ہے، کھانے کے لیے کمانا پڑے گا، لباس گرمی سردی کا پہننا ہے، سواری چاہیے، گھر چاہیے، بیوی بچے چاہیے۔ تو اللہ نے فرمایا میں کسی کام سے تمہیں نہیں روکتا، سارے کام ساری ضرورتیں پوری کرو۔ ان کے پورا کرنے کے طریقے اور سلیقے بتا دیے کہ سب کے حقوق ہیں، ہر آدمی کو زندہ رہنے کا حق حاصل ہے۔ دو حق اللہ کریم نے بنیادی طور پر ہر انسان کو دیے ہیں، زندہ رہنے کا اور اپنی پسند کا مذہب اختیار کرنا۔ وہ بتوں کی پوجا کرنا چاہے، وہ کلیسا جانا چاہے، وہ یہودی ہونا چاہے، کوئی سا مذہب اختیار کرے، کوئی دوسرا زبردستی اس پر کوئی مذہب نہیں ٹھونس سکتا۔ یہ اللہ کا اور اس کا معاملہ ہے، اللہ کریم خود اس سے جواب لے۔ زندہ رہنے کا حق ہر ایک کو ہے، کوئی شخص کسی کی زندگی نہیں چھین سکتا، اس کا پانی بند کر دے، اس کا راشن روک دے، اسے بھوکا مار دے، اسے گولی مار دے، اسے قتل کر دے۔ جو زندگی دے نہیں سکتا وہ زندگی لے بھی نہیں سکتا۔ اب زندگی کو قائم رکھنے کے لیے ضروریات ہیں، ہر شخص کے بنیادی حقوق ہیں۔ اب ہمارے ہاں جیسے ایک رواج ہو گیا ہے، اللہ ہمیں ہدایت پہ رکھے اور معاف کرے، کہ اپنے حق کے لیے راستے بند کر دو، دھرنا دے دو، بیٹھ جاؤ، کام روک دو۔ یہ نہیں سوچتے کہ آپ کے دھرنا دینے سے جو سڑک بند ہوگی اس پر گزرنے والوں کے کتنے حقوق مجروح ہوئے، اسپتالوں تک بیمار نہ جا سکے، دکانوں تک کوئی کاروباری نہ جا سکے، مزدوروں کی دیہڑیاں بند ہو گئیں جن لوگوں نے روزانہ کما کر تو کسی کو پرواہ نہیں، بس یہ ہمارا حق ہے دھرنا دینا، گملہ نہیں ٹوٹا، بس گملے کو پکڑ کر بیٹھ رہے ہو، باقی سب کچھ ٹوٹ جائے۔ کتنے انسانی حقوق پامال ہو گئے، اس کی پرواہ نہیں، ایک گملہ بچا کر بیٹھے کہ جی گملہ نہیں ٹوٹا، وہ گملہ بھی توڑ کے دیکھ لو یار، اس سے کیا ہوگا۔ کتنے انسانی حقوق ٹوٹ گئے، یہ رواج ہو گیا۔ ایک یہ دھرنے نہیں، اب یہ دھرنوں کا انہوں نے لوگوں کو سکھا دیا ہے۔ نئی بات انہوں نے یہ سکھائی ہے کہ جہاں ضرورت پڑے ڈنڈے مارو، پتھر مارو، گالیاں دو، راستے بلاک کر۔ یہ ایک ترقی ہوئی ہے ہمارے معاشرے میں، یہ نئی بات آ گئی ہے۔ کہیں ماسٹر دھرنا دے کے بیٹھے ہیں، کہیں ڈاکٹر دھرنا دے کے، اب ڈاکٹر ہڑتال کر کے بیٹھے ہیں، مریضوں کا کوئی حق نہیں جو لبے مرگ پڑے ہیں بستروں پر، ان کا حق کوئی نہیں، صرف ڈاکٹروں کا حق ہے۔ تو اپنا حق ضرور حاصل کرے ہر بندہ، لیکن دوسرے کا حق روکنے کا سبب نہ بنے، دوسروں کے حقوق کا بھی لحاظ کرے۔ اور یہی اللہ نے عبادت قرار دے دی اس امت پر۔ حلال جائز طریقے سے روزی کماتا ہے، کسی کا حق نہیں مارتا تو کمانا عبادت، بال بچوں کو دیتا ہے، کھلاتا پلاتا ہے تو وہ بھی عبادت، ماں باپ کی خدمت کرتا ہے وہ بھی عبادت، ملک و قوم کی خدمت کرتا ہے وہ بھی عبادت۔ ہر کام اس کا عبادت قرار دیا، بشرطے کہ اس میں کسی دوسرے کا حق مجروح نہ ہو۔ تو روح کی بھی خبر لے گا تو تب ان حقوق کی بھی پابندی کرے گا۔ اگر روح سے آشنا نہیں ہے تو صرف بدن کو پالنے کے لیے جائز ناجائز نہیں دیکھے گا، پھر جہاں سے پیسہ ملتا ہے لے گا، رشوت بھی لے گا، چوری بھی کرے گا، دھوکہ بھی کرے گا، دوسروں کے حقوق چھینے گا بھی، کیونکہ اس نے اپنے بدن کو پالنا ہے، اسے سرمایہ چاہیے۔ تو جب تک روح سے آشنائی نہ ہو اور اس کی ضروریات کا ادراک نہ ہو، روح کی غذا ہے آپ کی عبادت، ذکر الہی، توجہ الی اللہ،
ہر نیک کام روح کی غذا ہے، ہر عبادت روح کی غذا ہے، ذکر الہی روح کی غذا بھی ہے، دوا بھی ہے۔ تو گویا نارمل انسانی زندگی گزارنا با اتباع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس ایمان کے ساتھ کہ یہ میرے اللہ کا اور میرے نبی کا حکم ہے، تو وہ ساری عبادت بن جاتی ہے اور روح کی غذا بن جاتی ہے۔ روح جو مضبوط ہوتا ہے تو روح کو گناہ سے نفرت ہوتی ہے۔ گناہ ایسا ہی ہے جیسے بدن پر آپ کو چھری ماریں، گناہ کی مثال روح کے لیے ایسی ہے جیسے آپ اسے زخمی کر دیتے۔ کیا بدن زخمی ہونا پسند کرتا ہے؟ تو جب روح مضبوط ہوتی ہے تو اس کی دلیل یہ ہے کہ بندہ گناہ سے رک جاتا ہے، جھوٹ بولنے سے رک جاتا ہے، دوسروں کا مال کھانے سے رک جاتا ہے، برائی سے رک جاتا ہے، عبادات میں کوشاں ہو جاتا ہے۔ اب چونکہ یہ روح عالم امر سے ہے، فلاسفہ تو اسی روح پر بحث کرتے ہیں جسے روح حیوانی میں نے عرض کیا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ کی کتاب نے خبر دی ہے کہ روح انسانی عالم امر سے ہے، اسے ہمیشہ رہنا ہے۔ سو دنیا میں جتنے ذرات بدن انسانی کا حصہ بنتے ہیں، مر کر وہ ذرا ذرا بکھر بھی جائے تو ہر ذرے کا تعلق روح کے ساتھ رہتا ہے۔ اگر روح مر کر ثواب میں ہے، نجات میں ہے، تو وہ راحت ہر ذرے تک پہنچتی ہے۔ اگر خدا نخواستہ عذاب میں ہے تو وہ عذاب کی کیفیت بھی ہر ذرے تک پہنچتی ہے، خواہ وہ کہیں چلا گیا۔ قیامت کو وہ سارے ذرے پھر سلامت ہو کر وجود انسانی بن جائے گا، اس میں روح بھی داخل ہوگی۔ تو دنیا میں مکلف بذات بدن ہے، روح تابع ہے اس کے۔ برزخ میں مکلف بذات روح ہو جاتی ہے اور بدن ذرات کی طرح بکھر جاتا ہے لیکن اس کے تابع رہتا ہے۔ قیامت میں روح اور بدن میدان حشر میں دونوں برابر مکلف ہوں گے، دکھ سکھ دونوں برابر محسوس کریں۔ تو فرمایا اس کریم نے تمہیں اس عظمت سے نوازا کہ وہ روح تم میں داخل کر دی جس نے تمہیں ایک الگ مخلوق بنا دیا، اس مادی ساری صورتوں سے ہٹ کر بہت اعلیٰ بہت عرفہ ایک انسانی صورت عطا کر دی۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، بہت ہی بابرکت ہے اللہ، جو سب سے بہترین تخلیق کرنے والا، جس کی صنعت ایک ایک ذرے ایک ایک پتے سے عیاں ہے۔ انسان کے وجود کے ایک ایک سیل سے، ایک ایک بال سے جسم و جان کے تعلق کا رشتہ مترشح ہے، واضح ہے، بیان ہو رہا ہے۔ اب جس نے تمہیں اتنی منازل سے گزار کر دار دنیا میں بحثیت انسان پیدا فرمایا، یہ تمہاری منزل نہیں ہے، یہ راستہ ہے۔ تمہاری منزل اللہ کی جنت ہے، تمہارا گھر وہ ہے۔ شرط یہ ہے کہ تم جیل نہ جاؤ، دوزخ کی طرف نہ جاؤ۔ اس کے لیے انبیاء مبعوث فرمائے، کتابیں عطا فرمائیں، ساری یہ بحث اس کی خاطر کی کہ تم سمجھ سکو عظمت الہی کو اور ایمان لا سکو۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، تمہیں اس زندگی کے بعد مرنا ہے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے عالم انسانیت کی ابتدا ہوئی، اب تک ہم دیکھ رہے ہیں مرتے آ رہے ہیں، لوگ مرتے جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ تو فرمایا تم جب دنیا میں آنکھ کھولتے ہو اور دنیاوی لذتوں سے آشنا ہوتے ہو تو تمہیں آخرت بھول جاتی ہے، عظمت الہی بھول جاتی ہے، اصلی منزل بھول جاتی ہے، یہیں کے ہو رہتے ہو۔ چوری زوری چھینا جھپٹی، زمین بنانی ہے، جائیداد بنانی ہے، گاڑیاں خریدنی ہے، مکان بنانے ہیں، میرے بھائی بناؤ،
منع نہیں فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولاد کو تنگ دست اور مفلس چھوڑ کر مرنے سے بہتر ہے کہ انہیں اچھی حالت میں چھوڑ کر مرے، اور ان کے لیے وراثت چھوڑ کر جائے تو وہ بہت بہتر ہے، اس کا بھی اسے اجر ملے گا۔ لیکن دائرہ شریعت کے اندر رہ کر حلال اور جائز وسائل سے جتنا ممکن ہو وہ ضرور انجوائے کرو، ناجائز نہ کرو، اس لیے کہ تمہیں مرنا ہے، انکم لمیتون، تمہیں مرنا ہے۔ اپنی موت کو یاد رکھو، موت کی تیاری کرو جہاں آگے تمہیں جانا ہے۔ کوئی مسافر یہاں سے لاہور کے لیے نکلتا ہے تو وہ راستے کے کسی شہر میں رک جائے تو کیا پھر وہیں گھر بنا لے گا؟ اس کی منزل تو وہ ہے۔ 2 دن 4 دن 10 دن راستے میں آئے تو تڑپتا رہے گا کہ کب منزل پہ پہنچوں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں ایک مسافر کی طرح رہو، جو راستے میں کسی سایہ دار درخت میں یا کسی کے نیچے یا کسی جگہ سستانے کے لیے رک جاتا ہے۔ دنیا میں ایسے رہو جیسے تم سفر پر ہو، اور جب سستا لیتا ہے تو اپنی منزل کی طرف چل پڑتا ہے۔ تو فرمایا تم سب مسافر ہو اس دنیا میں، تم نے اس کو اپنی منزل کیوں سمجھ لیا ہے؟ جب یہیں کے ہو رہتے ہو پھر بات بگڑتی ہے۔ تو دنیا میں تمہیں آخرت کمانی ہے، اور کیسے کمانی ہے؟ فرمایا تمہارے لیے تو میں نے آسان کر دی، تم دنیاوی ضرورتیں جائز طریقے سے پوری کرو، ان پر تعمیر آخرت بھی ہوتی رہی۔ تمہیں کھانا ہے پینا ہے، اس کے لیے تمہیں کمانا ہے، تم حلال طریقے سے جائز طریقے سے کماؤ، حلال اور پاک کھاؤ پیو، تو آخرت بھی تعمیر ہوتی رہے گی۔ اللہ کی عبادات اور نماز روزے اور حج زکوٰۃ اور یہ جو نعمتیں، یہ اس کی مزید نعمتیں اس نے عطا فرما دی کہ یہ بھی کرو تو نور علی نور ہو جائے گا۔ کہ تمہیں اس زندگی کے بعد انکم بعد ذالک لمیت، انکم بعد ذالک لمیتون، یقیناً تم سب اس دنیاوی زندگی کے بعد مرو گے۔ مر کر بھی قصہ ختم نہ ہوگا۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر قیامت کے دن تم سب کو زندہ کر کے کھڑا کر دیا۔ تو گویا ہمارے پاس جو یہ زندگی ہے، 15-16 سال تو بچپن لڑکپن میں ضائع ہو گئے۔ اس کے بعد اگر کوئی 80 سال بھی زندہ، 100 سال بھی زندہ رہتا ہے تو آدھا وقت تو راتوں کو سونے میں کٹ گیا۔ جو آدھا وقت بچا وہ بھی خرافات کی نظر نہ کرو، تھوڑا سا وقت ہے تمہارے پاس۔ 60-70 کے بعد تو بڑھاپا کسی لائق نہیں چھوڑتا۔ تو درمیان میں یہ جو 40, 50, 35 سال کا وقفہ ہے، اس میں بھی آدھی تو راتیں آ جاتی ہیں، وہ تو ویسے شمار سے کہیں الا اس کے جنہوں نے اپنی راتوں کو بھی روشن کر لیا اللہ کی یاد سے، سوائے اس کے راتیں تو ویسے غفلت میں گئیں، دن بھی غفلت میں بسر کر دیے۔ تو کرو گے کیا؟ اسی تھوڑی سی زندگی میں تم نے تعمیر آخرت کرنی ہے، تم کو مرنا ہے، پھر اس کے بعد تمہیں قیامت کے دن سب کو زندہ کیا جائے گا۔ اور سوچو تو صحیح، کوئی چیز تم دنیا میں، تم بھی انسان ہو، بہت سی چیزیں بناتے ہو، اللہ نے تمہیں توفیق دی ہے۔ انسان چیزیں بنا سکتا ہے، تخلیق نہیں کر سکتا۔ تخلیق کا مطلب ہوتا ہے عدم سے وجود دینا، کچھ بھی نہیں ہے تو بنا دینا، یہ تخلیق ہے۔ بنی ہوئی چیزوں کو جوڑنا تخلیق نہیں ہے۔ الفاظ موجود ہیں، کوئی شعر کہہ دے تو کہتے ہیں یہ شعر کا خالق ہے، کیا اس نے لفظ پیدا کیے؟ کتاب لکھ دیں تو کہتے ہیں کتاب کا خالق ہے، نہیں، یہ غلط ہے۔ خالق وہی وحدہ لا شریک ہے۔
انسان بنی بنائی چیزوں کو جوڑ لیتا ہے. اب جتنے حیوان ہیں پرندوں سے لے کر حیوانات چوپاؤں تک، جو راشن اللہ نے مقرر کر دیا ہے، جس کی غذا گوشت ہے وہ گوشت کھاتا ہے، جس کی غذا گھاس ہے وہ گھاس چرتا ہے. انسان کو ایسا رتبہ دیا کہ وہ ایک وقت کے کھانے کے لیے 50 چیزیں ملا کر ایک کھانا ایک دن اور سا بنا لیتا ہے، دوسرے دن کچھ اور سا بنا لیتا ہے، اگلے وقت کچھ اور سا بنا لیتا ہے. تو یہ جو چیزیں جمع کر کے تم کبھی گھر بناتے ہو، کبھی گاڑی خریدتے ہو، کبھی لباس تو کیا یہ بلا مقصد بناتے ہو؟ کبھی کوئی چیز تم نے بغیر مقصد کے بنائی ہے؟ ہر چیز کے بنانے کا کوئی مقصد ہوتا ہے. گھر رہنے کے لیے بنایا جاتا ہے، لباس پہننے کے لیے بنایا جاتا ہے، غذا کھانے کے لیے. کھانا نہ ہو تو کوئی ہانڈی پکاتا ہے، کھانے کے لیے پکائی جاتی. تو جب تم چھوٹے سے چھوٹا کام بلا مقصد نہیں کرتے تو خالق کائنات نے جس نے اتنا جہاں بسا دیا اس کا کوئی انجام نہیں ہوگا، کوئی مقصد نہیں. کبھی نہیں سوچا تم نے کہ اس کا بھی کوئی نتیجہ، کوئی انجام، کوئی مقصد ہوگا. پھر یہی نہیں جس کائنات میں تم بستے ہو. تم یہ بھی خیال کرو وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، تمہارے سر پر 7 آسمان بنائے، بے پناہ وسیع نظام زمین پر بنا دیا. ایک ایک سیل کو جوڑ کر کیا کیا چیزیں بنتی ہیں. جتنی تخلیق ہے اس سب میں انتہائی چھوٹے چھوٹے کروڑوں اربوں سیل ہوتے ہیں. انہیں مختلف انداز سے جوڑتا ہے، وہ مختلف چیز بن جاتی. لیکن یہ سارے نظام کا مرکز آسمانوں میں بنا دیا. جس طرح پورے نظام سلطنت کا ایک سیکریٹریٹ ہوتا ہے، اس طرح تمہارے اوپر 7 آسمان بنا دیے اور ان 7 آسمانوں سے سارا نظام کائنات جو ہے متعلق کر دیا. وہاں فیصلے ہوتے ہیں، یہاں عمل درآمد ہوتا ہے. مختلف انداز سے مختلف سیل ملتے ہیں، کھجور بن جاتی ہے. دوسرے انداز سے انہیں جمع کیا جاتا ہے، انگور بن جاتا ہے. ایک اور انداز سے جمع کیا جاتا ہے، کیلا بن جاتا ہے. ایک اور نسبت جوڑے جاتے ہیں تو انار بن جاتا ہے. اس سارے نظام کے فیصلے آسمانوں پر ہوتے ہیں. اسی لیے جب کوئی دعا کرتا ہے تو ہاتھ آسمانوں کی طرف اٹھاتا ہے کہ دعا کا قبلہ ہے آسمان، اللہ نے مقرر کر دیا. تو تمہارے اوپر 7 آسمان بنا دیے. ما کننا عن الخلق غافلین. اور اللہ کریم اپنی ساری تخلیق سے کسی لمحہ بھی غافل نہیں ہوتے. اتنا باریک اور نازک نظام ہے کہ اگر ایک لمحہ بھی اس سے غفلت ہو جائے تو سارا تباہ ہو جائے. لیکن وہ ایک ایک باڈی سیل کو مٹی سے چلا کر پھر اسے پھل بنا کر اسے انسانی پیٹ میں پہنچا کر جانوروں کی غذا کسی نہ کسی طریقے سے اسے لے کے آ کے جس کے وجود کا حصہ ہے اس کی غذا بنا دیتا. اب یہ اربوں انسان ہی ہے، اور صرف انسان نہیں، اس کی مخلوق تو آپ گن ہی نہیں سکتے. خشکی پہ کتنی ہے، ہواؤں میں کتنی ہے، سمندروں میں کتنی ہے. صرف زمین پر جو مخلوق ہے وہ گنی نہیں جا سکتی. ہر مخلوق اسی طرح چھوٹے چھوٹے سیل جڑ کر بنی ہوئی ہے. ہر سیل اپنا کام کرتا ہے، مر جاتا ہے، اس کی جگہ دوسرا آ جاتا ہے. تو یہ اتنا کثیر عمل ہے کہ ایک لمحہ بھی خالق اس سے غافل ہو جائے تو یہ سارا تباہ ہو جائے. وہ ایسا کریم ہے، وہ کبھی کسی وقت ان سے غافل نہیں. ما کننا عن الخلق غافلین. ہم اپنی تخلیق سے کبھی بے خبر نہیں ہوتے، ہر لمحہ آگاہ ہے. انسان اگر یہی بات سمجھ لے کہ 10 کھرب سیل ہیں اس کے وجود میں، 6 مہینے سے زیادہ کسی سیل کی زندگی نہیں ہے. 6 مہینے میں 10 کھرب سیل مر جاتے ہیں، 10 کھرب نئے پیدا ہو جاتے.
اگر وہ اس راز کو ہی پا لے، اور جو قادر مطلق لمحہ بہ لمحہ اس کے لاکھوں کروڑوں سیلوں کو موت، لاکھوں کو حیات دے رہا ہے، ایک پلک جھپکنے کے لیے اس کے کتنے سیل کام آتے ہیں، کتنے باڈی سیل لگتے ہیں، وہ مرتے بھی ہیں، نئے پیدا بھی ہوتے ہیں۔ جو مالک لمحہ بہ لمحہ انہیں بنا رہا ہے، جوڑ رہا ہے، کیا اس کا شکر نہ کرے، اس کی نافرمانی کرے گا؟ فرمایا ہم اپنی تخلیق سے ایک لمحہ بے خبر نہیں ہوتے، ہم تمہارے ساتھ ہیں کہ تمہارے وجود کو قائم رکھے ہوئے۔ اچھا دوسرا رخ دیکھ لو اس کا، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدْرٍ، ہم بلندیوں سے بارش برساتے ہیں، پانی برساتے ہیں پورے اندازے کے ساتھ، کہاں کتنا برسانا ہے۔ جب کسی کو سزا دینا چاہتے ہیں اسے سیلاب بنا دیتے۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو سیلاب آیا اس نے ساری انسانیت ڈبو دی، سوائے نوح علیہ السلام کی کشتی کے کوئی متنفس نہ بچا۔ علماء اس پہ بحث کرتے ہیں، سارے روئے زمین پر آیا تھا یہ مخصوص علاقوں میں، لیکن یہ بات یقینی ہے کہ جہاں تک انسانی آبادیاں تھیں سب ہلاک ہو گئیں، یا وہ سارے روئے زمین پر تھے یا نہیں تھے، یا کتنے علاقے آباد تھے، کوئی انسان زندہ نہیں بچا، سب ڈوب کر غرق ہو کر تباہ ہو گئے۔ اور نئے سرے سے جو کشتی میں لوگ تھے پھر ان کی بھی اولاد نہیں، صرف نوح علیہ السلام کی اولاد آگے چلی، اسی لیے انہیں آدم ثانی کہتے ہیں کہ اس کے بعد ساری انسانیت نوح علیہ السلام کی اولاد ہے، صرف ان کی نسل باقی رہی۔ تو فرمایا یہ انداز دیکھو کہ پانی کو ہم بخارات کی شکل دیتے ہیں، سورج اسے سینکتا ہے، بھٹی آسمانوں پر ہے، پانی سے بخارات زمین پر بن رہے ہیں، ہوا کو ان کو اٹھا کر لے جا رہے، پھر ٹنوں پانی بادلوں کی صورت میں اس میں جمع کر دیتا ہے۔ کتنی دفعہ ہوائی جہاز پہ سفر کیا، بادلوں میں سے گزرے، اوپر گئے، نیچے آئے، نہ کوئی بجلی وہاں ملتی ہے نہ پانی نظر آتا، لیکن وہی بادل ہے جب کڑکتا ہے تو بے پناہ بجلی اس میں ہوتی ہے، جب برستا ہے تو بے پناہ پانی اس میں ہوتا ہے۔ تو وہ ایسا قادر ہے کہ اس پانی کو بخارات کی شکل دے کر کن بلندیوں پر اٹھا کر لے، پھر ان سے پھر زمین پر برسا دیا، بے قدر تول ماپ کر، ہر قطرے کے لیے مقدر ہے کہ اسے کہاں گرنا ہے، کن ذرات کو سیراب کرنا ہے۔ اتنا باریک نظام ہے، یہ برستی بارش میں جہاں انسانی نہیں کوئی مشینی آنکھ بھی قطرے نہیں گن سکتی، اس نے گنے ہوئے ہوتے ہیں، اور ہر قطرے کو وہاں پہنچنا ہے جہاں اسے حکم دیا جاتا ہے۔ بے قدر اندازے سے ناپ تول کر برسائی جاتی ہے، کون سا قطرہ کہاں پہنچے گا، کتنی تعداد میں کہاں ہوگا۔ پھر فرمایا فَأَسْقَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، ہم اس کے بینک بنا دیتے ہیں زمین میں، خزانے بنا دیتے ہیں، جمع کر دیتے ہیں زمین میں، کہیں برف کی صورت میں زمین کے اوپر پڑا ہے، کہیں زمین کے پیٹ میں جمع ہو گیا اور چشموں کی صورت میں ابل رہا ہے اور دریا اور ندیاں بنا رہا ہے۔ فَأَسْقَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، پھر ہم اس کو زمین میں ٹھہرا دیتے ہیں، زمین میں جمع کر دیتے ہیں تمہاری خاطر، کہ تمہاری کھیتیاں آباد ہوں، تمہارے باغات لگیں، تمہیں پھل ملیں، تمہیں روزی ملے۔ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اگر ہم اس کو لے جانا چاہتے تو کون روک سکتا؟ ہم نے سمندر سے اٹھایا، برسا ہی سارا سمندر پر دیتے، کون روکتا؟ زمین پر برساتے، زمین میں جذب نہ ہوتا، زمین پر برف نہ بنتی، سارا بہہ کر پھر سمندر میں چلا جاتا، کون روک سکتا؟ جس طرح ہم دینے پہ قادر ہیں اسی طرح نعمتیں سلب کرنے پہ بھی قادر ہیں، لیکن ہم نے تمہارے لیے
زمین میں اس کے بینک بنا دیے، خزانے بنا دیے، پہاڑوں کی چوٹیوں پر پتھر بنا کر رکھ دیا پانی کو، آہستہ آہستہ رستا رہے اور انسانوں کی غذا کا سبب بنتا رہے۔ زمین کے اندر جمع کر کے چشمے اور ندیاں بہا دی، دریا بنا دیے، اور پھر اس پر بس نہیں کی، اسی پانی سے فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ۔ پھر اسی پانی سے زمین کے ذرات کو سیراب کیا، پھر مختلف سلوں کو جوڑ کر کہیں کھجور اگا دی، کہیں انگور اگا دیے، حتیٰ کہ بے پناہ فواکہ کثیرہ، بے شمار پھل بنا دیے جنہیں تم گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ جنگلوں میں جنگلی جھاڑیوں کے ساتھ بے شمار پھل لگے ہوئے ہیں جنہیں ہم جانتے ہی نہیں۔ تو کتنے میوہ جات بنا دیے، کہ کیسے بنتے ہیں؟ یہی مٹی ہے، یہی زمین ہے، اس میں پانی ملتا ہے، اس کے سیل مختلف نسبتوں سے جمع ہوتے ہیں تو کوئی اور ایک پھل بن جاتا ہے، دوسری نسبت سے جمع ہوتے ہیں، ایک دوسرا پھل بن جاتا ہے۔ جس طرح تم گوشت پکاتے ہو تو کتنی طرح کا پکا لیتے ہو، یہ کوئلوں پر بھونا گیا ہے جی، یہ سلاخوں میں لگایا گیا ہے جی، یہ ہانڈی میں پکایا ہے جی، یہ روسٹ کیا ہے جی۔ گوشت تو ایک ہی ہے، لیکن تم نے اس سے کتنے کھانے بنائے، 20 کھانے ایک گوشت کے بن جاتے ہیں۔ آٹا گندم کا ایک ہی ہے، 20 طرح کے کھانے اس سے تم نے بنا لیے، چپاتی سے لے کر ڈبل روٹی اور بسکٹوں اور رسوں تک کتنے کھانے ایک ہی گندم کے آٹے سے تم نے بنا لیے۔ اسی طرح فرمایا قدرت کاملہ اسی مٹی پانی سے تمہارے لیے بے شمار پھل اور غذائی اجناس پیدا کر دیتی۔ منہا تاکلون، جو تم کھاتے ہو، جس پر تم زندہ رہتے ہو۔ پھر ہم نے بنے بنائے تیار کھانے پیدا کر دیے تمہارے لیے، مثلا کھجور ہے، بنا بنایا کھانا ہے، انگور ہے، بنا بنایا کھانا ہے، آم ہے، بنا بنایا کھانا ہے، تمہیں کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا، انار ہے، جتنے پھل ہیں بنے بنائے تیار شدہ کھانے، تمہیں کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا، پھل توڑ لو اور کھاؤ۔ فرمایا یہی نہیں، ہم نے تمہارے لیے درختوں میں اور مختلف پودوں میں سالن بھی تیار کر دیا ہے، صرف میٹھی چیزیں نہیں، سالن بھی فرمایا وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سِینَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغًا لِلْآكِلِينَ۔ ہم نے طور سینا پر ایک ایسا درخت پیدا کر دیا، بنیادی طور پر وادی طور جو ہے وہ اس کا گھر ہے، زیتون کا۔ تو فرمایا طور سینا میں ہم نے ایک درخت پیدا کر دیا جو ایسا تیل لیے ہوئے جو تمہارا سالن بن جاتا۔ آج کی جدید تحقیق میں آج کا سائنسدان کہتا ہے کہ سب سے اچھا تیل جو ہے وہ دیسی گھی ہے، the butter oil is the best oil، کہ بہترین تیل جو مکھن سے بنتا ہے وہ ہے۔ لیکن جب آلیو آئل کی اور زیتون کے تیل کی بات آتی ہے تو پھر کہ آج کا سائنسدان بھی کہتا ہے کہ یہ اس دیسی گھی سے بھی ہزاروں درجہ بہتر ہے، کہ وہ کولیسٹرول بڑھاتا ہے اور یہ جتنا کھاؤ یہ کولیسٹرول کو کم کرتا ہے۔ کمال یہ ہے کہ اسی طرح کی جسم کو تراوت، تازگی دیتا ہے، خشکی دور کرتا ہے اور کولیسٹرول کو کم کرتا ہے۔ فرمایا ہم نے بنا بنایا سالن درخت پر اگا دیا۔ اور کتنی چیزیں ہیں جن کو ہم لے کر کھا لیتے ہیں، جو جنگل میں پیدا ہوتی ہیں یا کھیتوں میں اگائی جاتی ہیں، جو کبھی سلاد کے طور پر ہم کھا لیتے ہیں، کبھی امیر آدمی کا سلاد ہوتا ہے، غریب کا وہ کھانے کا سبب ہو جاتا ہے۔
جو چیزیں امیر آدمی سلاد کے طور پر کھاتا ہے، غریب روٹی کے ساتھ لگا کر اسی کو سالن بنا لیتا ہے۔ تو فرمایا ہم نے تو تمہارے لیے کتنی بے پناہ نعمتیں پیدا کی، اور کتنا باریک نظام ہے ان کا، اور کس طرح ایک دوسرے سے جڑا ہوا، اور ہر لمحہ تخلیق بھی ہو رہی ہے، چیزیں پیدا بھی ہو رہی ہیں، ہر لمحہ فنا بھی ہو رہی ہے۔ کوئی نہیں گن سکتا کہ ایک لمحے میں کتنی نئی چیزیں پیدا ہوئی اور کتنی چیزیں فنا ہوئی۔ تو فرمایا وہ جو اس نظام کو چلا رہا ہے وہ تم سمجھتے ہو اس سے غافل ہے؟ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً۔ اچھا پھر اس سے آگے بڑھو، تمہارے لیے پھل بنائے، فروٹ بنائے، میٹھے بنائے، ترش بنائے، تمہارے لیے درختوں میں سالن بھی بنا دیا، پھر جانور پیدا کر دیے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اگر تم جانوروں کو دیکھو تو تمہیں کتنی عبرت حاصل ہونی چاہیے۔ ذی روح زندہ جانور ہے، تم اسے ذبح کر کے کاٹ کے کھا جاتے ہو۔ کمال ہے، ایک زندگی تم نے گردن پہ چھری پھیری اور اللہ کا نام لے کر، تو وہ تمہارے لیے بنایا گیا تھا۔ اگر تمہاری غذا بنا تو اس نے اپنا مقصد پا لیا، اور تمہیں ذبح کرنے کا اور حلال اور جائز طریقے سے کھانے کا ثواب بھی ملا، اور تمہارا بدن کی قوت بھی بنی۔ پھر جانوروں کو ذبح جب کرتے ہو تو ان کے پیٹ سے کوئی دودھ کے ٹین اور دودھ کی بالٹیاں نکلتی ہیں۔ گوبر اور خون کے علاوہ بدن میں کیا ہوتا ہے؟ نسقیکم مما فی بطونہا، ہم اس خون اور گوبر والے بدن سے تمہارے لیے ان کا دودھ نکال دیتے، جو تم پیتے ہو، استعمال کرتے ہو۔ جس جانور کا 5 سیر 8 سیر 10 سیر روز دودھ نکالتے اسے ذبح کرو تو کتنا دودھ نکلے گا؟ جو وہ سال بھر دیتا رہتا ہے، ذبح کرو تو گوشت ہی ہوگا، باقی گوبر ہوگا یا خون ہوگا۔ تو اسی گوبر خون، فرسم و دمن، گوبر اور خون سے ایسے اجزاء اور چھوٹے سیل الگ کر کے انہیں خاص رگوں میں بھیج کر انہیں اس کا دودھ بنا دیتے ہیں جو تم نکال لیتے ہو۔ اور بہترین غذا بھی ہے، دوا بھی۔ حکماء کہتے ہیں دودھ عجیب شے ہے، یہ بہترین غذا بھی ہے اور یہ بہترین دوا بھی ہے۔ نسقیکم مما فی بطونہا، اور صرف یہ نہیں کہ تم دودھ ہی پیتے ہو، وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ، بے شمار منافع ہیں تمہیں، بیچ کھاتے ہو تمہیں پیسے مل جاتے ہیں۔ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور کسی کو ذبح کر کے کھا لیتے ہو، ان کی کھال کے جوتے بنا لیتے ہو، ان کی بالوں کی رسیاں بنا لیتے ہو، ہر چیز تمہاری خدمت کے لیے ہوتی۔ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، پھر بعض جانور ایسے ہیں جن پر تم سواری کرتے ہے، تو وہ بھی اللہ کی مخلوق، تم بھی ایک مخلوق ہو، لیکن تمہیں اس نے یہ برتری دی ہے کہ وہ ساری مخلوق جو دنیا پر ہے وَلَكُمْ فِيهَا، تمہاری خاطر پیدا کی ہے، تم اس سے استفادہ کرتے ہو، استعمال کرتے ہو، خدمت لیتے ہو، کاٹ کر ہانڈی بنا کر کھا لیتے ہو، کھال تک جوتے بنا لیتے ہو، بال تک کی رسیاں بنا لیتے ہو، ہر طرح استعمال کرتے ہو۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعٌ كَثِيرَةٌ، بے پناہ فائدے اٹھاتے ہو اس سے۔ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اسے کھا بھی لیتے ہو۔ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، جانوروں پر بھی سواری کرتے ہو، پھر تم نے کشتیاں بنا لی۔ اللہ کریم نے تمہیں ایک تصور دے دیا، آبی پرندوں کو تیرتے ہوئے دیکھ کر دانش مندوں نے ایک تصور لیا اور تم نے کشتیاں بنا لی۔
بحری جہاز بنا لیے. پرندوں کو اڑتے ہوئے دیکھ کر تمہیں اندازہ ہوا یہ کیسے اڑتے ہیں, ان کے پروں کی ہوا میں کون سی پوزیشن ہوتی ہے, کس طرح وہ بدن کو اٹھاتے ہیں, حرکت کس طرح کرتے ہیں. اس طرح کی ہوا پیدا کر کے تم نے ہوائی جہاز بنا لیے. بنیادی طور پر تو ان سب چیزوں کا تصور تمہیں اسے خالق کائنات کی مخلوق سے ملا. اب تم نہ صرف جانوروں پہ سواری کرتے ہو, بحری جہاز اور ہوائی جہاز لیے پھرتے ہو. کہاں سے لیے یہ تم نے؟ اس کا تصور تمہیں کس نے دیا؟ کیسے تم نے یہ پایا کہ اس طرح اڑا جا سکتا ہے, اس طرح پانی پہ سفر کیا جا سکتا ہے؟ کتنے احسانات اس کے یاد کرو گے؟ تو پھر کیا تم اس کی نافرمانی کرو گے؟ اتنے بڑے محسن کی, جو تمہارا خالق بھی ہے, مالک بھی ہے, پروردگار ہے, رب ہے, مسلسل تم پر نعمتوں کی بارش برسا رہا ہے. کب تک اس سے انکار کیے رکھو گے؟ کب تک غافل رہو گے؟ اور یہ صرف تمہارے ساتھ نہیں ہے, یہ سلسلہ جب سے روئے زمین پر آدم علیہ السلام کو اتارا گیا یہ سلسلہ چل رہا ہے. آدم علیہ السلام خود نبی تھے, پھر مسلسل انبیاء تشریف لاتے رہے, حتیٰ کہ آخری نبی جو ساری کائنات کے لیے نبی تھے وہ مبعوث ہوئے. اب قیامت تک ان کی نبوت, ان کا دین, ان کی کتاب یہ سب رہے گا, اور خوش نصیب ہیں وہ جن کو اس پر ایمان اور عمل کی توفیق عطا ہو. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ, ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کے پاس بھیجا نبی بنا کر. اور ان کا پیغام کیا تھا؟ فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر افلا تتقون. انہوں نے فرمایا قوم صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو, عبادت کا مستحق صرف وہ ہے. وجود سے, زندگی سے لے کر جتنی نعمتیں تمہارے پاس ہیں وہ اس کی عطا ہے, اور اکیلا عبادت کے لائق ہے. صرف اس کی عبادت کرو, کوئی دوسرا تمہارے لیے ایسی ہستی نہیں ہے, کوئی دوسری جس کی عبادت کی جائے. افلا تتقون, کیا تم نے کبھی سوچا نہیں؟ تمہیں ڈر نہیں لگتا اپنے کردار سے؟ تم میں ہوش مندی, دانش مندی کوئی نہیں؟ تم اپنا بھلا برا نہیں سوچ سکتے؟ تم یہ نہیں سوچ سکتے کہ میں کیا کر رہا ہوں, اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی. ہم کہتے ہیں نا وہ جی کیا کریں, سارا معاشرہ ہی خراب ہے تو ہم بھی کیا کریں, ہم الگ کیسے رہ سکتے ہیں؟ نوح علیہ السلام ایک معاشرے میں 950 سال رہے اور حق کی تبلیغ کرتے رہے, حق پر قائم رہے. 950 سال کا حاصل یہ تھا کہ اس معاشرے میں سے 80-82 مرد, عورتیں, بچے جو کشتی پہ سوار ہوئے ان کی تعداد 80, کوئی 82, کوئی 85 بیان کرتا ہے, 100 سے کم ہے. 950 سال کا حاصل. اور باقی قوم مذاق اڑاتی رہی, ایذا دیتی رہی, تکلیفیں دیتی رہی, مار مار کر پھینک جاتے تھے بے ہوش کر کے, پھر ہوش آتا تھا, پھر اٹھ کر پھر تبلیغ پر چل نکلتے. تاکہ اللہ کریم نے کشتی بنانے کا حکم دیا, آپ نے بد دعا کی, یا اللہ یہ نہیں مانیں گے, اب تو ان کو ختم کر دے ورنہ یہ تیری زمین پر ہمیشہ کفر پھیلائے رکھیں گے. رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا, اے میرے پروردگار روئے زمین پر کسی کافر کو زندہ نہ چھوڑ. انک ان تذرہم ولا یلدوا الا فاجرا کفارا, اس لیے کہ ان کی نسلیں, ان کے نطفے بھی تباہ ہو چکے ہیں, ان کی اولادیں بھی بدکار اور کافر ہی ہوں گی. اللہ کریم نے فرمایا اچھا پھر کشتی بناؤ اور میرے سامنے اور میرے ارشاد کے مطابق بناؤ.
اللہ کریم نے انہیں درخت عطا فرمائے، اگا دیے، درختوں سے تختے بنے، لوہے کی میخیں بنی، نقشہ بنایا کشتی کا، پھر اس کے مطابق وحی نہ ہماری وحی کے مطابق احکام اللہ کی طرف سے تعلیم۔ تو جب وہ لوگ ان کے قوم کے جو چودھری اور سردار لوگ تھے گزرتے تو مذاق کرتے کہ بابا جی ریت پر کشتی چلائیں گے، ہم تو صحرا میں رہتے ہیں، یہاں پانی پینے کو نہیں ملتا، بابا جی اس پہ ریت پہ کشتیاں چلائیں گے، مذاق اڑایا کرتے۔ فقال الملأ الذین کفروا من قومه ما هذا الا بشر مثلکم، جو ان کے بڑے قسم کے لوگ قوم کے جو بنے ہوئے تھے چودھری سربراہ، آج کل کے زمان میں وہ ایم پی اے ایم این اے جو تھے، تو وہ کہنے لگے کہ یہ ہماری طرح کا انسان ہے یار، جیسے ہم انسان ہیں ویسا یہ انسان ہے، اسے بھوک لگتی ہے، یہ پانی پیتا ہے، یہ سوتا ہے، یہ جاگتا ہے، یہ کپڑے پہنتا ہے، زخم لگے تو خون بہتا ہے، چوٹ لگے تو درد ہوتا ہے۔ ما ھذا الا بشر مثلکم، لوگوں جیسے تم ہو، بشر ہو، ویسا ہی بشر یہ بھی ہے۔ یرید ان یتفضل علیکم، یہ دین کو سیڑھی بنا کر تم پر حکمرانی کرنا چاہتے، اپنے آپ کو بڑا بنانا چاہتا ہے، دین کو ذریعہ بنا کر یہ چاہتا ہے کہ تم سب اس کے ماننے والے، اس کے پیروکار ہو جاؤ، تو یہ خود بخود بادشاہ بن جائے گا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً، اگر اللہ نے کوئی بھیجنا ہوتا پیغام تو کسی فرشتے کو دے کر بھیجتا، یار یہ تو پھر جیسے ہم ہیں ویسا یہ بھی انسان ہے، لوگوں جیسے تم ہو یہ بھی ویسا ہی انسان ہے۔ تو اللہ نے اگر پیغام بندوں کی طرف بھیجنا ہوتا تو کسی فرشتے کو دے کر بھیجتا۔ ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، ہم نے آج تک باپ دادوں میں یہ بات نہیں سنی کہ اس طرح کوئی بندہ نبی بن گیا۔ یعنی ان کا خیال یہ تھا کہ جو انسان کھاتا پیتا سوتا جاگتا انسانی زندگی، وہ نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی بشر نبی نہیں ہو سکتا، یہ ان کا خیال تھا۔ آج کل ایک نیا فتنہ پیدا ہو گیا، نبوت کو مانتے ہیں، کہتے ہیں نبی بشر نہیں ہوتا، یعنی اسی کی ایک دوسری شکل بن گئی۔ وہ کہتے تھے کہ بشر تو مانتے ہیں بشر ہے لیکن نبی نہیں ہو سکتا۔ آج کل ایک فتنہ پیدا ہو گیا، یہ کہتے ہیں ہم نبی تو مانتے ہیں لیکن نبی بشر نہیں ہو سکتا۔ یار خدا کا خوف کرو، یہ سعادت اولاد آدم کے حصے میں آئی، تمام انبیاء عالم بشریت سے پیدا ہوئے، اللہ نے تمام اولاد آدم میں سے پیدا فرمائے، والدین کے ذریعے دنیا میں تشریف لائے، سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے والدہ ان کی بھی تھی، والد نہیں تھا، قدرت باری سے پیدا ہوئے۔ باقی تمام انبیاء اسی طرح نسل انسانی میں پیدا ہوئے۔ اور ایک وجہ اور بھی ہے، ہم لوگ جب اپنا کردار دیکھتے ہیں نا اور خود کو سمجھتے ہیں کہ ہم بشر ہیں تو ہم کہتے ہیں نبی بشر نہیں ہو سکتا، یہ بھی ایک وجہ ہے۔ لیکن سوچنا یہ ہے کہ ہم کیا بشر ہیں؟ نبی تو خیر البشر ہے، نبی جیسا تو کوئی دوسرا بشر ہے نہیں۔ ہم شاید بشر ہیں بھی کہ نہیں، بلکہ قرآن کریم کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ تو جانوروں چوپاؤں کی طرح لوگ پھرتے ہیں، پیٹ بھرا، کھایا پیا، گوبر کی، بیٹھے نیند اڑائی، اٹھ کے کھانا شروع کر دیا، ان میں انسانی اوصاف نہیں ہے۔ یہ گمراہ ہیں، یہ چوپاؤں سے بھی گئے گزرے ہیں کہ چوپاؤں کو تو اللہ نے پیدا ہی چوپایا کیا تھا، انہیں انسان بنایا، شعور اور آگہی سے آراستہ کیا، انسانی بصیرت و بصارت عطا فرمائی، انسان ہوتے ہوئے جانوروں کی طرح کھایا پیا اور سوئے جاگے اور زندگی گزار دی، تو یہ تو انسان ہے نہیں، یہ تو چوپاؤں سے بھی بدتر ہے۔
تو یہ دیکھنا کہ میں بشر ہوں تو نبی بشر نہیں ہو سکتا، سوچنا یہ پڑے گا کہ میں بشر ہوں یا نہیں۔ معیار بشریت نبی کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سارے انبیاء عالم بشریت سے مبعوث ہوئے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر ہیں، لیکن آپ کی بشریت نوری مخلوق ہیں، فرشتے نور سے پیدا کیے گئے، ان سے آپ کی بشریت لطیف تر ہے۔ شب معراج اپنے بشری وجود عالی کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان بلندیوں عظمتوں پر تشریف لے گئے جہاں نوری مخلوق داخل نہیں ہو سکتی۔ تو ان کی قوم نے کہا یار یہ ہماری جیسا بشر ہے، کھاتا پیتا ہے، اس کی بیوی ہے، اولاد ہے، رشتہ دار ہیں، سوتا ہے، جاگتا ہے، چوٹ لگے درد ہوتا ہے، زخم لگے خون آئے، یہ نبی نہیں ہو سکتا۔ یہ محض دین کو ذریعہ بنا کر تم پر حکومت کرنا چاہتا ہے، دینی حوالے سے اپنے آپ کو بڑا بنانا چاہتا ہے۔ اور اگر اللہ چاہتا کہ اس نے انسانوں کو کوئی پیغام بھیج دے، فرشتے کو بھیج دیتا۔ اس کا جواب بھی قرآن مجید نے دوسری جگہ دیا ہے کہ اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے تو نبی بھی فرشتوں میں سے ہوتا۔ انسانوں کے پاس اگر فرشتہ آتا تو یا تو انسانی شکل میں آتا تو یا انسان اس کی بات ہی نہ سن سکتے نہ دیکھ سکتے، فائدہ کیا ہوتا؟ اور فرشتے نے اگر انسانی شکل میں آنا ہے تو پھر انسان نبی کیوں نہ ہو؟ اور فرشتہ اپنی اصلی صورت میں آئے تو کون عام آدمی اسے دیکھ سکے گا، سن سکے گا؟ کافر تو کبھی نہ دیکھ سکتا ہے نہ سن سکتا۔ مقصد تو کافر تک پیغام پہنچانا ہے۔ پھر کہتے تھے ان هو الا رجل به جنہ، یار یہ آدمی کو پاگل ہو گیا، اسے کوئی جنات کا اثر ہو گیا اور اس کا دماغ خراب ہو، کہتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں۔ فتربصوا حتی حین، حوصلہ کرو، کرنے دو اسے باتیں، بات نہ مانو اس کی، وقت گزرنے کے ساتھ مر کھپ جائے گا اور قصہ ختم ہو جائے گا۔ یہ سوچ تھی نوح علیہ السلام کے قوم کے سرداروں کی اور امراء کی۔ بآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔